السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نیچر اینڈ کریچر۔ آج سے خوبصورت اور بابرکت سفر کا آغاز کرنے لگی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس میں ہم قرآن کے معنی، اس کا پیغام اور اس کی حکمت کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر اس کے اصل مفہوم سے واقف نہیں ہوتے۔ تو آئیے مل کر اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ آیت نمبر 1، ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تفسیر: الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ مسلم۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے دی گئی نعمت سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ ابن ماجہ۔ حمد سے متعلق شرعی احکام۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد ہم مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفاتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے معنی ہیں جیسے مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ جزاک اللہ۔